آل محمد ولعنة الله على ظالميه الأعداء وقاتليه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العلا والفرقان الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. موضوع کے حوالے سے آپ تمامی حضرات اپنی اپنی نظروں سے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں کہ حضرت علی اور حکمرانی کے اصول. موضوع تھوڑی تمہید یوں چاہتا ہے کہ پہلے حکمرانی کی حیثیت کو پیش کرنا پڑے گا, تب جا کے سمجھنا پڑے گا کہ اصول کون اور کس طرح سے وضع کیے جا سکتے ہیں. قرآن حکیم ہم سب کے لیے اس لیے حجت ہے کہ ہماری دینی اور مذہبی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اللہ کا کلام ہے, اور وہ مشترکہ دلیل کا سرچشمہ کہ جس کو تسلیم کرنے کے لیے ہر انسان قبول کرنے پر آمادہ نظر آتا ہے. قرآن حکیم میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو صاف صاف واضح کرتی ہیں کہ اس کائنات میں حق حکومت بندوں کے اوپر بندوں کو قطعا نہیں ہے. ایک بندہ دوسرے بندے کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا. سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 54, لہ الخلق والامر, خلق کرنا بھی اس کے ہاتھ میں ہے, حکومت کرنا بھی اسی کے پاس مخصوص ہے. تو جب وہی حکومت کرے گا تو پھر کسی کو حق ہی میسر نہیں ہے. سورہ شورى آیت نمبر 9, فاللہ هو الولی, جملے کی ساخت کہہ رہی ہے کہ ولی صرف پروردگار ہے, ذاتاً بالذات صرف وہ ولی ہے, اس کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. ولی کا مطلب اولا بالتصرف, ولی کا مطلب حاکم, ولی کا مطلب آمر, ولی کا مطلب حکومت کرنے والا, ولی کا مطلب جس کے حکم کے بعد انسان یہ نہ کہہ سکے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا. سورہ شورى کہہ رہا صرف وہ ولی ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 13, لہ الملک, ملک اسی کے لیے ہے, کوئی دوسرا اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ کہہ سکے کہ ہاں میں ملک چلا سکتا ہوں, میرے پاس میں حق ملکیت ہے. نہیں, وہ ہے. سورہ انعام آیت نمبر 62, الا لہ الحکم, حکم اسی کے لیے. تو جب اسلام قرآن کی زبانی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات میں حکومت کرنے کا حق صرف اس کو ہے, تو پھر اسلامی بہت سی حکومتیں بھی تو نظر آتی ہیں, ان کے متعلق کیا کہا جائے گا, ان کے لیے کیا کہا جائے گا. تب پھر قرآن نے آگے بڑھ کے دوسرا وجہ پیش کیا کہ نہیں, ہاں حکومت بذات اسی کا حق ہے, لیکن اگر وہ اپنا حق کسی کو مرحمت کر دے, وہ اپنا حق کسی کو دے دے, تو پھر ظاہر ہے کہ اب اس کے پاس جو حق ہے وہ اس کا ذاتی حق نہیں ہے, کسی اور نے اس کو دیا ہے, اس کی بنیاد پر ہے. اب یہاں پہ قرآن نے پھر آگے بڑھ کے کہا, سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 30, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں قرار دے رہا ہوں, میں بنا رہا ہوں. میں خلیفہ بنانے کا اختیار کسی کے پاس میں نہیں ہے, اس کے پاس میں ہے, چونکہ حق حکومت اس کے پاس میں ہے. جب حق ہی ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو ہم کسی کو بنا کیسے سکتے ہیں. اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں بنا رہا ہوں. دوسرا مرحلہ, یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا. ہم نے, جعلنا صیغہ جمع متکلم ہے, ہم نے قرار دیا ہے, ہم نے بنایا ہے, بنانے کا اختیار ہمارے پاس میں ہے. ذات وہ ہے حکومت کرنے والا, اس نے اختیار دیا. فاحکم بین الناس بالحق, سورہ مبارکہ 7 کی ہے 26ویں آیت ہے. اے داؤد اب ہم نے بنا دیا, لہذا اب آپ حق کے ساتھ میں حکومت کیجئے.
حق حکومت داؤد کے پاس میں نہیں ہے، داؤد کو ملا ہے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. انی جاعلک للناس اماما. اب دیکھیں لطف کی بات یہ ہے کہ یہ دو ہی ایک سے لفظ ہے کہ جس سے ہم اور آپ مبتلا بے ہیں. ایک لفظ خلیفہ ہے، ایک لفظ امام ہے. قرآن نے لفظ خلیفہ کا استعمال جناب آدم کے لیے کیا تو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم بنا رہے ہیں. جناب داؤد کے لیے کہا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اور جب امام کے لیے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو بنایا امام. یعنی اس کا مطلب یہ قرآن نے صراحتاً کہہ دیا کہ نہ خلیفہ بنانے کا حق کسی کو ہے نہ امام بنانے کا حق کسی کو ہے. یہ حق صرف اس کے، چونکہ حق حکومت ہی اس کے پاس میں ہے، کسی کے پاس. وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرہ. کسی مومن کسی مومنہ کے پاس میں یہ حق نہیں ہے کہ اگر اللہ کسی شے کا فیصلہ کر دے تو اس میں اختیار اس کو مل جائے. نہیں، یہ صرف اس کے پاس میں ہے. وہ جس کو چاہے حکومت دے دے، اس نے حکومت دی ہے. لہٰذا اب اگر کسی الہی نمائندے کی حکومت اس دنیا میں سامنے آتی ہے تو وہ اس الہی نمائندے کی حکومت نہیں ہے، در حقیقت اس اللہ کی طرف سے ودیت کردہ حکومت ہونے کے نتیجے میں اللہ ہی کی حکومت ہے کہ جو اس کے نتیجے میں سامنے آ رہی ہے. یہ دو مرحلے سامنے آئے اور ظاہر یہ اگر تمہید میں آپ کے سامنے واضح ہو گئی تو اب ذرا سمجھنا بہت آسان ہے اس بنیاد کے اوپر کہ میں اب ڈائریکٹ میں بہت تفصیل کے ساتھ میں نہ جاتے ہوئے سیدھے وہیں پہ آنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی اور حکمرانی کے اصول ہیں. اس لیے کہ بہت ادھر ادھر جانا مناسب یوں نہیں ہے کہ آپ بہت دیر سے متوجہ ہیں اس کیفیت کے اوپر کہ یہ لکھنے کے لیے موجود ہے یا کچھ پڑھنے کے لیے بھی ہے. متوجہ ہے تو میرے سامنے ایک بہترین افراد بیٹھے ہوئے اور یہ خوش قسمتی ہے میرے لیے کہ ایسی جگہ پہ آپ حضرات میسر ہو جاتے ہیں. میں کچھ کہہ دیتا ہوں. اشعث ابن قیس مولائے متقیان نے کچھ لکھا، ذرا اہمیت سمجھیے گا، اہمیت حکومت کیا ہے. فرمایا ان عملک لیس لک بطعمہ ولکن فی عنقک امانہ. اشعث تم نے مال خدا کو کھایا ہے، یہ تمہارے لیے لقمہ نہیں ہے، تمہاری گردن میں ایک امانت خدا ہے. قیس کا بیٹا کچھ کھا گیا، گورنر ہے ایک جگہ پر مولائے متقیان کی طرف سے، ایک گورنر نے کچھ کھایا اور سینٹرل وہاں فوراً کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کھایا، یہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے، یہ امانت خدا ہے. ذرا اہمیت دیکھیے گا، صرف ایک طعمہ کے اوپر، ایک لقمے کے اوپر اتنی شدت کے ساتھ سرزنش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میرا حق نہیں ہے کسی اور کا حق ہے. لہذا اصول دینا ضروری ہے کہ اصول کیسے دیا جائے. دوسرا مرحلے کے اوپر اہم ترین متعدد وکلا کے لیے جملے موجود ہیں کہ ان السلطان لامین اللہ فی الارض ومقیم العدل فی البلاد والعباد. یاد رکھو جو بھی اللہ کی طرف سے سلطان بن کے سامنے آتا ہے، آمیر بن کے سامنے آتا ہے، حاکم بن کے سامنے آتا ہے، وہ اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا امین ہوا کرتا ہے. اس کا کام اپنی حکومت کو ظاہر کرنا نہیں ہوتا، الہی قانون کو اس کائنات میں رائج کرنا ہوتا ہے. چونکہ حکومت اس کی ہے اور جب حکومت اس کی ہے تو لہذا قانون بھی وہی بنائے گا، اور قانون جب بنانا اس کا کام ہے تو پھر آنے والے حاکم کا کام نفاذ قانون ہے، قانون کا نافذ کر دینا. اب یہ ایک اہم ترین مرحلہ ہے کہ جہاں پر مولائے متقیان جس وقت خلافت ظاہری آئی اس وقت مولائے متقیان نے کچھ جملے ارشاد فرمائے. عالم یہ ہے کہ مسجد میں کھڑے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں پروردگار اس حکومت کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ میں کچھ مال دنیا چاہتا ہوں، میں حکومت کو اس لیے اختیار نہیں کر رہا ہوں کہ میں تیرے بندوں پر تسلط چاہتا ہوں، میں اس لیے اختیار نہیں کر رہا ہوں کہ بندوں کے اوپر حکومت کرنے کے بعد اپنی فوقیت ظاہر کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے اختیار کیا تاکہ تیرے شعائر کو زندہ کر سکوں.
پروردگار اس لیے کہتا کہ تیرے تمام تر شہروں میں صلح و آشتی اور امن و امان کو قائم کر سکوں. یہ مولائے متقیان کھڑے ہو کہہ رہے ہیں، اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ حکومت ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہوتی، حکومت احیاء دین الہی کے لیے ہوتی ہے. ایک مرحلہ حکومت فتنہ و فساد کو ختم کر کے امن و امان قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، حکومت مظلوم کی حمایت کے لیے ہوتی ہے، اور حکومت حدود الہی کے نفاذ کے لیے ہوتی ہے. اپنا ذاتی حکم رائج کرنا یہ کمال نہیں ہے، الہی قانون کو نافذ کر دینا یہ کمال سلطان الہی ہے، وہ کمال کی منزل ہے. لہذا اب اس منزل کے اوپر، اب جو میں اس کیفیت کے اوپر جب مجھے تقریباً 15-20 دن پہلے دعوت دی اور کہا مجھ سے، تو میں نے اس کیفیت کے اوپر محسوس کیا کہ ظاہر ہے کہ 5-6 مرتبہ ذکر بھی ہوا کہ جب بھی اس حکمرانی کے اصول کے حوالے سے گفتگو ہوتی تو مولائے متقیان کے اس مکتوب کو خاص طور پر سامنے رکھا جاتا ہے، اور ایسے سامنے کہ غیر مسلم افراد کے سامنے بھی رکھا جاتا ہے. ان سے کہا جاتا ہے کہ